الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك ويسعك بيتك وابك على خطيئتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں عزت اور شرف والا انسان ہے، اور انسان کو بہت ساری ایسی نعمتوں سے نوازا کہ جو بہت اور اکثر مخلوق کو نہیں نوازا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے متعلق یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ ان نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا استعمال کیسے کرو گے؟ ظاہری بات ہے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی شیطان اس سے دشمنی پر اتر آیا، اور شیطان نے یہ بات کہی کہ لَأَغْوِيَنَّكُمْ، میں اسے گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا۔ شیطان انسان کے ذہن میں گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور گناہ کو
ہلکا بنا کر پیش کرتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر تم کر لو گے تو کوئی برا کام کرو گے، ساری دنیا کرتی ہے تم بھی کر لو۔ اور اگر انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے وہ چونک بھی جاتا ہے اور احتیاط کرتا ہے کہ نہیں میں تو یہ کام نہیں کروں گا، تو شیطان اسے ایک بات اور بھی کہتا ہے کہ تم یہ کام کر لو اور اس کے بعد توبہ کر لینا، یعنی توبہ کے آسرے پر اس سے گناہ کروا دیتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو توبہ میں تاخیر بھی شیطان ہی کرواتا ہے کہ کیا پڑی ہے تمہیں ابھی فوراً توبہ کرنے کی، چلو ایک ہاتھ گناہ ہو ہی گیا ہے تو ساتھ میں ایک اور بھی کر لو، دونوں کی ایک ساتھ کر لیں گے۔ کبھی شیطان انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی حج کی تو حج پہ جا کر ساری زندگی کے گناہ معاف کرا لینا، ابھی جتنے گناہ کر سکتے ہو کر لو، حج میں تو ویسے بھی جاؤ گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کس کو معلوم ہے کہ وہ حج کرے گا یا نہیں کرے گا، اسے کیا خبر کہ کل کا صبح کا سورج وہ دیکھ بھی سکے گا یا نہیں۔ کبھی اسے رمضان کا آسرا دیتا ہے، کبھی 27ویں شب کا آسرا دیتا ہے، کبھی شب قدر کا آسرا دیتا ہے۔ غرض ہر لحاظ سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کسی طرح گناہوں میں پڑ جائے، نافرمانیوں میں پڑ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ بے شک سماعت، یہ جو دیکھنے کی قوت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں جو سننے کی قوت دی ہے، ہم بات سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کا جواب دیتے، ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو، رنگوں کو پہچانتے ہیں، افراد کو پہچانتے ہیں، یہ جو غور و فکر کرتے ہیں، دل کے اندر چاہتیں پیدا ہوتی ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، بے شک سماعت، بصارت، دل کی قوت، ان سب کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے اس دنیا میں عطا کردہ نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی ایک بہت پیاری نعمت، ایک بہت بڑی نعمت وہ زبان ہے، جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہم اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اسی زبان کے صحیح استعمال سے ہم فوائد حاصل کرتے ہیں، غلط استعمال سے ہم نقصانات اٹھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ غلط استعمال سے دنیاوی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ احزاب میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے تم نے حاضر ہونا ہے، جس سے مفر نہیں ہے، جس سے بھاگنا نہیں ہے، جس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر نہ تو شفاعت کام آتی ہے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا کسی کی، نہ مال و دولت کام آتی، نہ دنیاوی حیثیت عہدہ کچھ کام آ سکتا ہے، کوئی چیز وہاں پر کام نہیں آ سکتی سوائے اللہ کی رحمت کے۔ اللہ جس پر رحم فرما دے، اللہ جس پر ترس کھا لے، اللہ جس پر اپنا کرم فرما دے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ورنہ ڈھیر ساری نیکیاں ہوں، اللہ کا رحم نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو، وہ ساری نیکیاں انسان کی برباد ہو جاتی ہیں۔ اور چھوٹی سی نیکی ہو، اللہ کا کرم شامل ہو تو وہ پہاڑ بن جاتی ہے۔ اصل چیز اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے عرش پر یہ بات لکھی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے۔ جب کوئی مجھے رحمان کہہ کر پکارتا ہے، رحیم کہہ کر پکارتا ہے، تواب کہہ کر پکارتا ہے، ودود کہہ کر پکارتا ہے،
غفار کہہ کر پکارتا ہے، غفور کہہ کر پکارتا ہے، مانگتا ہے، مجھ سے رحمت مانگتا ہے، میری پناہ میں آنا چاہتا ہے، میرے دامن رحمت پہ جگہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کی نافرمانیوں کو نہیں دیکھتا، پھر اس کو معاف کر کے اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرماتا۔ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی بات کرو، غلط بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ مت دو، غلط بیانی مت کرو، صحیح بات کرو، سیدھی بات کرو، وقولوا قولا سدیدا، صحیح اور صحیح اور صحیح اور صحیح بات کرو، سیدھی بات کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تم پر کیا رحم فرمائیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم۔ دیکھو یاد رکھو، تم جب اس بات پر عمل کرو گے کہ تم اللہ کے خوف کی وجہ سے صحیح بات کرو گے، سچی بات کرو گے، اچھے طریقے سے گفتگو کرو گے، اللہ تمہارے اعمال درست فرما دیں گے، اصلاح فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے بھی کہ نہیں۔ بھئی یہ تو غیب کی بات ہے نا، ہمیں تو نہیں معلوم ہم نے جو نماز پڑھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی اللہ نے قبول فرمائی کہ نہیں فرمائی۔ کوئی بھی نیک عمل ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ کے بارگاہ میں اس کا کیا رتبہ اور کیا درجہ ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ جو کمی ہے نا تمہارے اعمال کے اندر اس کی اصلاح اللہ فرمائے گا۔ اے میرے بندے تو میرے لیے نماز تو پڑھ رہا ہے، دیکھ تیری نماز میں جلد بازی ہے، اس کو ذرا دھیما کر، آرام سے پڑھ۔ اے میرے بندے تو قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن قرآن کی تلاوت میں تجوید کی غلطیاں کر رہا ہے، میرے بندے ذرا تجوید کی اصلاح کر اپنی۔ اے میرے بندے تو نیکی کا کام جذبے کے ساتھ کر رہا ہے لیکن دیکھ کہیں نہ کہیں تیرے کاموں کے اندر ریاکاری آ رہی ہے، دکھلاوا آ رہا ہے، اصلاح کر اپنی۔ یہ عمل تیرا برباد ہو جائے گا اگر تو اس پر قائم رہے، کیونکہ بندہ تو پیارا ہے، بندہ تو اچھا ہے، کرنا چاہتا ہے نیکی، لیکن شیطان کے وسوسوں میں آ کر کہیں کی غلطیاں کر رہا ہے، تو اس غلطی کی اصلاح کون فرمائے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسری انعام کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، کوتاہی ہو گئی، انسان کو خبر بھی نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال کو بھی درست کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ کس بات پر؟ قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، صحیح بات کرو، سیدھی بات کرو، غلط بات نہ کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا۔ ابھی تو کامیابی بعد میں آئے گی نا، ابھی جنت تو بعد میں ہے نا، ابھی تو موت کے بعد قیامت ہے، قیامت کے بعد پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، لیکن اللہ اس دنیا کے اندر خوشخبری دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ یاد رکھو وہ جنت کی خوشخبری تمہیں یہاں مل سکتی ہے۔ عمل کیا ہے؟ من یطع اللہ ورسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی پا لی ہے۔ اب اس ساری بات کا خلاصہ اگر دیکھیں تو آتا ہی پہلی بات کے اوپر قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، اچھی بات کرو، غلط بات نہ کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے غلط بات مت نکالو۔ جب تم صحیح بات کرو گے، جب تم اچھی بات کرو گے، تب تم اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زبان کا استعمال کرو گے، اللہ تمہیں یہ سارے اجر عطا فرمائیں گے، تمہارے اعمال درست فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تمہیں فوز عظیم عطا فرمائیں گے، تمہیں اطاعت کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قولا سدیدا، سیدھی بات، سچی بات، اچھی بات۔ ان ساری چیزوں کے اندر کیا ہے؟ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، فحش کلامی سے اپنے آپ کو بچاؤ، گالیاں دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تانے دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، لعنت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کو جھوٹا کہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹا وعدہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
جتنی بھی زبان کی برائیاں ہیں ان ساری کی برائیوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہارے اعمال درست فرما دیں گے۔ ایک یہ عمل درست ہو جائے گا کہ تمہاری زبانیں پاک ہو جائیں گی، زبان صاف ہو جائے گی، زبان سے غلط جملہ نہیں نکلے گا۔ ایک احساس اللہ تمہارے دل کے اندر پیدا کر دیں گے کہ تم کیسے مومن ہو، جس منہ سے تم کلمہ پڑھتے ہو، جس منہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، جس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہو، جس منہ سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اس منہ سے گالیاں بھی دیتے ہو۔ یہ کیسے مومن ہو تم کہ جس منہ سے تم اللہ سے دعائیں کرتے ہو اسی منہ سے تم جھوٹ بھی بولتے ہو؟ تم کیسے مومن ہو کہ جس منہ سے تم استغفار پڑھتے ہو اس منہ سے تم لعن طعن بھی کرتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس منہ سے پاکیزہ ہستیوں کے نام آئے اس منہ سے کوئی غلط چیز بھی نکلے؟ یہ احساس اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر جب شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہاں گالیاں دے دو، ہاں غلط بات کر لو، کوئی بات نہیں، تب یہ احساس تم آئے گا تم اللہ کے بندے ہو، تم غلط بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندے کبھی ایسی بات نہیں کرتے، اللہ کے بندے تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے، اللہ کے بندے تو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے بندے تو اپنی زبان سے صرف اللہ کا ذکر نکالتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جناب کیا ہر وقت ہم صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہی ذکر کرتے رہیں گے؟ نہیں، یاد رکھیے ہر نیک عمل اللہ کا ذکر ہے۔ آپ سے اپنے گھر میں جا کر بچوں سے گفتگو کرتے یہ بھی ذکر الہی ہے کیونکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ کسی کی خیریت پوچھتے ہیں یہ بھی ذکر الہی ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق آپ کی عمل کرتے ہیں۔ حلال تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں جتنی حلال گفتگو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور یہ کلمات زبان سے ادا کریں، نہیں۔ ذکر الہی کا مطلب ہے من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کو یاد کیا، یہ ذکر الہی ہے۔ تو نماز بھی ذکر الہی ہے، روزہ بھی ذکر الہی ہے، زکوٰۃ بھی ذکر الہی ہے، یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اب تسبیح بھی تو ذکر ہے نا، تسبیح پڑھتے ہیں نا، ہم سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں نا۔ تو پھر یہ ذکر ہے تو پھر اللہ نے اس کو الگ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر بہت جامع لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے، صرف اس کو ذکر نہیں کہتے کہ ہم زبان میں، یہ تو ذکر کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے اس کا۔ آپ اچھا کام کرتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ نیک عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل کرو، تو یہ اللہ کو یاد کرنا ہوا نا۔ آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ بھی ذکر الہی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی زبانوں کو درست کرو اور صحیح بات کرو، سچی بات کرو۔ سورہ قاف کے اندر رب کریم نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے ایک لفظ ایسا نہیں نکلتا جس کو لکھنے والا فرشتہ موجود نہ ہو، یعنی ہر لفظ، انسان کا ہر لفظ فرشتہ اس کا لکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اعمال لکھ رہا ہوتا ہے۔ انسان اچھی بات کرتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے کہ اس نے اچھی بات کی، انسان بری بات کرتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے کہ اس نے بری بات کی۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، ظاہری بات ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ کو جمع کروائے فرشتوں کے ذریعے، ہمارے کوئی وقت نہیں ہے ہماری باتوں کی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی باتوں کو محفوظ کروائے۔ آخر کیوں لکھوا رہا ہے اللہ رب العالمین؟ کیوں ہماری باتوں کو لکھوا رہا ہے؟ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہر بات جانتے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے الفاظ کے بارے میں تو اللہ نے خصوصی طور پر فرما دیا کہ تمہارے منہ سے ایک لفظ ایسا نہیں نکلتا، یہ مت سمجھو کہ تم کچھ بھی بولتے ہو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ کی نظر ہے اس کے اوپر۔ فرشتہ
تم جب سبحان اللہ کہتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھواتے، تم الحمدللہ کہتے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھواتے، تم اللہ اکبر کہتے ہو اللہ وہ بھی لکھواتے، لیکن تم جب گالی دیتے ہو تو فرشتہ وہ بھی لکھتا ہے کہ ہاں اس نے گالی دی۔ تم جب کسی پر لعنت کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھواتے کہ اس نے فلانے وقت پہ لعنت کی۔ تم نے فلانے کسی سے غلط بیانی کی اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھواتے کہ ہاں اس نے یہ فلانی غلط بیانی کی۔ فرشتہ تمہاری ساری باتیں لکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور سوچیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بایوگرافی تو مرتب نہیں کروا رہا، ہمارے اقوال کا مجموعہ تو مرتب نہیں کروا رہا، پھر اللہ تعالیٰ کیوں لکھوا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمارا حساب لیا جائے گا، ہمارے اعمال نامے کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنی غلط باتیں کی۔ بھائی اصول ہے نا، انصاف کا طریقہ ہے کہ جب سبحان اللہ کہنے پر اللہ اجر دے، اللہ اکبر کہنے پر اللہ اجر دے، لا الہ الا اللہ کہنے پر اجر دے، ذکر کرنے پر اللہ اجر دے، تلاوت قرآن پر اللہ اجر دے، دعا پر اللہ اجر دے، تو پھر گالیاں دینے پر اللہ سزا بھی تو دے گا نا، غلط بیان کرنے پر اللہ سزا بھی تو دے گا نا، جھوٹ بولنے پر اللہ سزا بھی دے گا نا، فحش گوئی پر اللہ سزا بھی دے گا نا۔ یہ ساری چیزیں جس کے بارے میں فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے ایک لفظ ایسا نہیں نکلتا جس کو لکھنے والا فرشتہ موجود نہ ہو۔ ہم نے زبان کو بہت ہلکا سمجھا، ہم نے سمجھا کہ کچھ بھی بول تو ہوا میں تحلیل ہو جاتا، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے زبان سے نکال دے، جھوٹا وعدہ کرنا تو ایک عام سی بات ہو گئی، کسی کو بھی ٹالنا ہے تو ہم جھوٹا وعدہ کرتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 علامات ہے، یہ مومن کی علامت نہیں بتائی ہے کہ مومن کی علامت ہے، منافق کی علامت بتائی ہے۔ کہ منافق کو پہچاننا چاہتے ہو تو 3 باتیں دیکھو اس کے اندر، اذا حدث کذبا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب تم اس کے پاس امانت رکھاؤ گے تو امانت میں خیانت کرے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرے گا تو پھر گالیاں دے گا۔ یہ 4 باتیں ہیں منافق کی علامات کے اندر۔ تو اب بتائیے کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہماری باتیں جھوٹ سے پاک ہوتی ہیں؟ کیا ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے؟ اور اگر امانت میں خیانت نہیں کی کرتے تو بتائیے تو صحیح، یہ جسم ہمارا ہے کیا؟ یہ تو اللہ کی امانت ہے نا ہمارے پاس۔ اللہ نے ہمیں عطیہ دیا ہے نا کہ تم عبادات کر کے جنت کما لو، یہ ذریعہ ہے تمہارا، اس ذریعے سے، اس سبب سے، جسم کے ذریعے تم جنت کما سکتے ہو، لیکن ہم تو اس میں خیانت کرتے، ہم تو اس میں خیانت کرتے، ہم تو اللہ کی بندگی نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ فضول بات سے خاموش رہا، غلط باتوں سے خاموش رہا، غلط بیانی سے خاموش رہا، گالیاں دینے کو دل چاہ رہا ہے، شیطان اکسا رہا ہے کہ گالی دے دو، اپنا غصہ نکال دو، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے خاموش رہا۔ شیطان کہہ رہا ہے جھوٹا وعدہ کر لو، کوئی بات نہیں، وقت ٹل جائے گا، خاموش رہا۔ کسی کو غلط مال بیچنا ہے، جھوٹی بات بتا کر بیچ دیا، شیطان اکسا رہا ہے کہ کر دو تمہیں اتنا منافع ہوگا، بندہ کہتا ہے نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مال غلط نہیں بیچ سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ ان ساری چیزوں کے اندر جب ہم سمتا پر عمل کرتے ہیں کہ خاموش رہا، حضور نے فرمایا کہ نجا، قیامت کے دن وہ نجات پائے گا۔ دنیا کے اندر بھی نجات ملے گی جھگڑوں سے، اور آخرت کے اندر بھی نجات ملے گی آزمائشوں سے، عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، ویسعک بیتک، اپنے گھر میں رہا کرو، بلا وجہ فضول باہر نہ گھومو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، غور کرو، دیکھو، سوچو، تم جو باتیں کرتے ہو کیسی باتیں کرتے ہو، اچھی باتیں کرتے ہو، بری باتیں کرتے ہو، کہیں بے دہانی میں تمہارے
زبان پہ جو ہم کہتے ہیں نا زبان پہ چڑھ گیا ہے، وہ غلط بات تو نہیں چڑھ گئی، مذاق مذاق میں گالیاں دینے کی عادت تو نہیں ہو گئی، مذاق مذاق میں کوئی فحش کلامی کی عادت تو نہیں ہو گئی، کوئی اور بات ایسی تو منہ سے نہیں نکالتے تم۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور پھر فرمایا ویسعک بیتک، تجھے تیرا گھر کافی ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ بلا وجہ جب انسان باہر گھومتا ہے، کوئی کام نہیں ایسی گھوم رہا ہے پھر رہا ہے باہر جا رہا ہے، کہیں پر کسی سے ملاقات کر کے جھوٹ بولتا ہے انسان، کہیں پر باتوں باتوں میں غیبت کر لے گا، کہیں پر زبان سے کوئی اور غلط جملہ نکل آئے گا، کہیں پر نگاہوں کا گناہ ہوگا اس سے۔ ان سارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ بلا وجہ باہر گھر سے نہ نکلو، گھر میں رہو، اپنا وقت گھر کے اندر صرف کرو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور گناہ کے بعد اپنے گناہوں کو بھول مت جاؤ، بلکہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ وَابْكِ یعنی رویا کرو اپنے گناہوں پر۔ سوچنا چاہیے عزیزان محترم، غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد ہے ہم آخری بار اللہ کے سامنے کب روئے؟ اپنے گناہوں پر۔ ضروریات کے لیے تو ہم روز روتے ہیں، اے اللہ یہ چاہیے، اے اللہ وہ چاہیے، اے اللہ یہ چاہیے، اے اللہ یہ چاہیے، اچھی بات ہے، رونا چاہیے اللہ کے سامنے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ کبھی گناہوں کے لیے روئے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں بہت زیادہ، اللہ معاف کر دیجیے؟ کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو آئے ہیں اس طرح؟ کبھی ہم نے یہ اعزاز حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس کی آنکھیں بھیگ جائیں اللہ کے خوف سے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا؟ کبھی یہ کیفیت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک اس میں سے وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کے سامنے رویا اللہ کے خوف سے کہ اللہ تو نے پکڑ لیا تو میں کیا کروں گا، اللہ تو نے حساب لے لیا تو مجھے کون بچائے گا؟ دنیا کے اندر تو انسان تعلقات ڈھونڈتا ہے، دنیا کے اندر تو انسان لوگوں کے ساتھ واسطے ڈھونڈتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے بڑا ہے، لیکن وہاں تو اللہ کی ذات سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں۔ وہی ہمارا محاسبہ کرے گا، وہی پکڑے گا، کون بچائے گا اللہ کے سامنے؟ کبھی احساس ہمارے دل میں آیا؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رو۔ شیطان انسان کو وسوسہ دیتا ہے، غلط راستے پہ ڈالتا ہے، غلط باتیں انسان سے کرواتا ہے، غلط اعمال کرواتا ہے، پھر بلا دیتا ہے، کوئی بات نہیں سارے لوگ کر رہے ہیں تم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں، کل حوض کوثر پہ کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کیا عمل کیا؟ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتکفل لی بما بین لحیتیہ ورجلیہ اتکفل لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں دونوں کی حفاظت کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں فرما رہے ہیں اتکفل لہ الجنہ، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی، کہ جنت اس کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا کر دیے 2 چیزوں کی۔ کتنا آسان عمل، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے انسان، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرمائیں گے اس عمل کے بدلے میں۔ حضرت انس راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقع شر قبقبتہ ودبتہ ولقلقہ، جو اپنے پیٹ، اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کے شر سے بچا، حرام کھانے سے بچا، حرام عمل سے بچا، حرام قول سے بچا، یعنی غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچایا، ان 3 چیزوں میں اپنی حفاظت کی جس نے، فقط وقع شر کلہ، در حقیقت وہ ہر گناہ سے بچ گیا، در حقیقت وہ ہر شر سے بچ گیا۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں، یہ 3 دروازے ہیں بڑے بڑے گناہوں کی آمد کے، زبان، شرمگاہ اور پیٹ۔ حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچایا، حرام عمل سے اپنے آپ کو بچایا،
کتنی اہمیت ہے خاموش رہنا، کہ احادیث میں اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ خاموش رہو، فضول باتیں نہ کرو، چپ رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے، جو شروع میں نے بیان کی، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جس نے خاموشی اختیار کی اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے بچائیں گے، دنیا کے اندر گناہوں سے بچا، آخرت کے اندر اس کے محاسبے سے بچا، اس کے عذاب سے بچا۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے راوی ہے، الصمت حکم وفاعلہ قلیل، خاموشی تو بڑی حکمت والی چیز ہے لیکن اس کے کرنے والے بہت کم ہیں، اس کے جاننے والے بہت کم ہیں۔ جو خاموش رہتا ہے وہ سوچتا زیادہ ہے، غور و فکر زیادہ کرتا ہے، اس کا ذہن زیادہ چلتا ہے، اچھی باتیں ہی پھر وہ نکالتا ہے زبان سے، اس کے دماغ کو سکون ملتا ہے، حکمت کی باتیں اس کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت انس سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، جو چاہتا ہے کہ سلامت رہے اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت مرتبہ انسان کوستا اپنے آپ کو، یار کاش چپ رہتا نا، یہ مصیبت نہیں آتی میرے، یہ تو منہ سے نکل گئی میری بات، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ کس نے بولا تھا تم کو بولنے کے لیے چپ نہیں رہ سکتے تھے تھوڑی دیر؟ یہ جو بولا تو مصیبت آئی، نہ بولتا تو سکون میں رہتا۔ یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرمایا، جو چاہتا ہے سلامتی وہ خاموشی اختیار کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، فلیقل خیرا او یسکت، اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا چپ رہے، اچھی بات کرے یا چپ رہے، زبان جب بھی استعمال کرے اچھا استعمال کرے یا پھر خاموش رہے، فضول بات نہ کرے۔ حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدا، اللہ اس بندے پر رحم فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تکلم فغنما، جب بھی بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، او سکت فسلما، جو خاموش رہتا ہے تو سکون میں رہتا ہے، خود بھی سکون میں رہتا ہے، دوسروں کو بھی سکون میں رہتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا قولوا قولکم ولا یستہوینکم الشیطان، بات ضرور کرو لیکن دھیان رکھو کہ شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان تم سے غلط بات نہ کروا دے، شیطان تم سے ایسی کوئی بات نہ کروا دے جو تمہارے لیے محاسبے کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت لقمان حکیم ایک مرتبہ آئے، دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ زرہ بنا رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہے کو ایسے موم کی طرح موڑتے تھے، جیسا موم کو موڑتے ہیں نا آرام سے، کپڑے کو موڑتے ہیں، ایسی قوت تھی۔ کچھ نہیں پوچھے، زرہ بن رہی ہے، زرہ بن گئی ہے، تیار ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے زیب تن فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ زرہ ہے، جنگ میں دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے کام آتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ خاموشی بڑی نعمت ہے لیکن بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں کیا یہ کیا ہے، کس میٹیرین سے بنی ہے، کون سی کمپنی کی ہے، کتنے کی ملتی ہے، کون سی بازار سے آئی ہے، کہاں زیادہ بھائی اتنے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے بندے؟ ہم کتنے سوال کرتے ہیں، لینا نہیں ہوگا کوئی چیز، اس سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہمارا، نہ ضرورت کی کوئی چیز ہوگی ہماری، کھڑے ہو کر سوالات 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 20 سوالات کرنے کے بعد چلے جائیں گے، کیا حاصل ہوا ان سوالات کا؟ جب آپ کو لینا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت ربیع بن حسن رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ ان کا ایک معمول تھا، وہ روزانہ جو بات کرتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے اپنے پاس، آج میں نے یہ بات کہی، آج میں نے یہ بات کہی، آج میں نے یہ بات بھی لکھ لی۔ رات کو بیٹھ کر جائزہ لیتے تھے کہ آج میں نے کتنی باتیں ایسی کی ہیں جو اس سے اللہ راضی ہوا ہے، کتنی باتیں ایسی کی ہیں جس سے اللہ ناراض ہوا۔ 20 سال تک ان کا معمول تھا، 20 سال تک وہ جو کہتے تھے وہ لکھ لیتے تھے اپنے پاس اور اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنی زبان کا محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے کتنی باتیں زبان سے اچھی نکالی ہیں، کتنی باتیں زبان سے غلط نکلی ہیں۔ جب انسان محاسبہ کرے گا اس کے سامنے آئے گی رپورٹ کہ ہاں اتنی باتیں میں نے اچھی بات کی ہے، اتنی مرتبہ میں نے غلط بات منہ سے نکالی ہے، تو اپنی اصلاح کرے۔ ہم 20 سال کیا 2 ہفتے بھی یہ مشق کر لیں گے، ہماری زبانوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، آج ہم نے بات کی ہے زبان کی حفاظت کے عنوان پر۔ میں نے شروع میں ایک بات آپ سے کہی تھی
کہ زبان کے بہت ساری بیماریاں ہیں، زبان کی بہت سارے آفات ہیں، جس کو آفات اللسان کہا گیا۔ زبان کی آفتیں، زبان کے لیے مصائب، جس کے ذریعے سے انسان گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا وعدہ کرتا ہے، لعنت دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، گناہوں کو یاد کرتا ہے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے اتوار کو گفتگو کریں گے کہ زبان کے وہ آفات کیا ہیں، زبان کی وہ بیماریاں کیا ہیں، کون سے گناہ ہیں جو زبان سے وابستہ ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زبانیں غلط ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی زبانوں سے غلط باتیں نکالتے ہیں، ان سے پھر بچنے کی تدبیر کریں۔ ان گناہوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا، کیسے ان سے حفاظت کریں گے۔ تو آج کی ہماری یہ گفتگو ہماری ایسے عزم کے حوالے سے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں گھر میں بھی، باہر بھی، دوستوں میں بھی، دکان میں بھی، آفس میں بھی، ہر جگہ ہم دھیان رکھیں کہ ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں۔ اس کا ہمیں حساب دینا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ تو ہماری اچھی بات ہوں گی، ہمارے لیے نیک اعمال کا اضافہ ہوگا، قیامت کے دن ہمارے لیے عزتیں ہوں گی۔ بری بات ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا محاسبہ ہوگا۔ تو استغفار کی کثرت کرے، ذکر کرے اللہ رب العالمین کا، زبان کو عادی بنائے، اہتمام کریں۔ شیطان وسوسہ دے گا آپ کو، اس وقت اپنے آپ کو روکنا، یہ نعمت ہوگی انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔